قرآن کریم میں اللہ رب العزت انسان کی کیفیت بیان کرتے ہیں کہ جب انسان دنیا سے جانے لگتا ہے، کلا اذا بلغت التراقی وقیل من راق وظن انہ الفراق والتفت الساق بالساق الى ربک یومئذ المساق فلا صدق ولا صلی ولكن كذب وتولى ثم ذهب الى اهله يتمطى اولى لك فاولى ثم اولى لك فاولى۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں جب انسان کی روح حلقوم میں پہنچ جاتی ہے، اب یہ روح باہر نہیں نکل رہی، انسان سانس لے رہا ہے، مشقت پیش آ گئی، آخری وقت آ جاتا ہے، مرض الموت شروع ہو جاتا ہے، گھر والے سمجھتے ہیں کہ فراق کا وقت قریب ہو گیا، کہتے ہیں ہے کوئی جھاڑ پھونک کرنے والا، ہے کوئی دم درود کرنے والا، ہے کوئی طبیب اور ڈاکٹر کہ جو اسے اب شفا دے سکے؟ تو قرآن کہتا ہے کہ اب یہ طبیبوں ڈاکٹروں کے پاس انسان جاتا ہے، پھر ایک وقت آتا ہے کہ انسان اپنی ایڑی کو دوسری ایڑی کے ساتھ رگڑتا ہے۔ جس وقت روح جسم سے نہیں نکل رہی ہوتی، انسان کے دنیا سے جانے کا وقت ہوتا ہے، تو والتفت الساق بالساق، انسان ایک پنڈلی کو دوسری پنڈلی کے ساتھ رگڑتا ہے۔ اب جب اللہ کی طرف جانے کا وقت آیا تو کہا جاتا ہے یہ وہ شخص تھا فلا صدق ولا صلی، جو تصدیق نہیں کرتا تھا دین کی باتوں کی، سچ نہیں بولتا تھا اور نماز نہیں پڑھتا تھا۔ یعنی موت کے وقت جو انسان تکلیف میں مبتلا ہوگا، پریشانیوں اور مصیبتوں میں مبتلا ہوگا، اور روح اتنی آسانی سے جسم سے نکلے گی نہیں، اس وقت گھر والے بھی پریشان ہو جائیں گے، طبیبوں ڈاکٹروں کے پاس پہنچیں گے لیکن کوئی شفا نہیں ملے گی۔ تو وجہ کیا ہوگی کہ یہ وہ شخص تھا جو دین کی باتوں کی تصدیق نہیں کرتا تھا، عمل نہیں کرتا تھا اور نماز نہیں پڑھتا تھا۔ ولیکن کذب وتولی، یہ تو وہ تھا جو ہمارے احکامات کو جھٹلاتا تھا، ہمارے احکامات سے روح گردانی کرتا تھا۔ تولی اعراض کرنا، منہ پھیر دینا، ہم نے حکم دیا نماز پڑھ، یہ کہتا تھا نہیں میرے پاس وقت نہیں ہے، میں مصروف ہوں، میری مشغولیت ہے، اس نے ہمارے حکم سے منہ موڑا تھا۔ اور یہ جب گھومتا تھا ثم ذهب الى اهله يتمطى، یہ چلتا تھا اکڑ اکڑ کے، کبھی گھر جاتا کبھی بازار جاتا، اپنے لباس پر استری میں کوئی ول نہ آنے پائے، کاٹن کا لباس، ہاتھوں میں موبائل، آج کے دور میں بڑی گاڑی، اکڑ کے چلنا، تکبر کے اندر زندگی گزارنا، اس نے ہمارے احکامات سے اعراض کیا تھا، اس لیے آج اس کی یہ حالت ہے۔ اولا لک فاولا، ہلاکت ہے اس کے لیے، ہلاکت ہے اس کے لیے، ثم اولا لک فاولا، پھر ہلاکت ہے اس کے لیے، ہلاکت ہے اس کے لیے۔ 4 دفعہ اللہ نے قرآن میں فرمایا ہلاکت ہے اس شخص کے لیے، وہ شخص کہ جو نماز نہیں پڑھتا۔ اس سے اندازہ کیا جا سکتا ہے نماز کتنا اہم حکم ہے کہ اگر کوئی نماز میں تاخیر کرتا ہے، نماز کا اہتمام نہیں کرتا، تو موت کے وقت روح آسانی سے نہیں نکلتی اور انسان مرض الموت میں بڑی تکلیفوں میں، پریشانیوں میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ فویل للمصلین، ہلاکت ہے ان لوگوں کے لیے، الذین هم عن صلاتهم ساہون، جو اپنی نمازوں کے معاملے میں غافل تھے، نمازوں کے معاملے میں غافل تھے، پڑھتے نہیں تھے، اگر پڑھتے بھی تھے الذین هم یراؤون، دکھلاوے کے لیے پڑھتے تھے، لوگ یہ کہیں کہ یہ نمازی ہے، اللہ کی رضا مقصود نہیں تھی۔ تو قرآن کریم جا بجا ہمیں جس بات کا حکم دے رہا ہے وہ نماز کا حکم ہے۔ اسی لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مروا اولادکم بالصلاۃ وهم ابناء 7 سنین واضربوهم علیہا وهم ابناء 10 سنین وفرقوا بین المضاجع، جب تمہاری اولاد کی حکم عمر 7 سال ہو جائے انہیں نماز کا حکم دو، اور جب 10 سال کی عمر کو پہنچ جائیں نماز نہ پڑھیں تو اس پر انہیں مارو اور ان کے بسترے الگ الگ کر دو۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 7 سال کی عمر سے نماز پڑھنے کا حکم دیا کہ اپنی اولاد کو 7 سال سے نماز کا حکم دو، 10 سال کی عمر میں نہ پہنچے تو انہیں تنبیہ کرو کہ تم نے نماز کیوں نہیں پڑھی، اور ان کے بستروں کو الگ کر دو۔ دیکھیں آج اگر ایک بچہ 10-15 روپے کی پیالی ہوتی ہے، اگر اس کے ہاتھ سے ٹوٹ جائے ماں منہ پہ تھپڑ مارتی ہے، باپ بھی کہتا ہے بدتمیز یہ کیا کیا، نقصان کر دیا، 15 روپے کا کپ توڑ دیا، لیکن وہ بچہ نماز نہیں پڑھتا، کبھی باپ نہیں کہتا بیٹا تو نے نماز کیوں نہیں پڑھی۔ وہ
وہ بچہ قرآن کی تلاوت نہیں کرتا، کبھی والدین نہیں کہتے کہ بیٹا آپ نے کیوں نہیں کی۔ ہماری نظر میں مادیت اور دولت کی اہمیت ہے، اللہ اور اس کے رسول کے حکم کی اہمیت نہیں۔ پھر کیسے تمنا کریں گے کہ یہ اولاد فرما بردار بنے، یہ آنکھوں کی ٹھنڈک، مستقبل کا سہارا اور صدقہ جاریہ بنے۔ آج ایک بچہ اگر اسکول نہ جائے، یونیورسٹی نہ جائے، اگر ایک بیٹا نوکری پر نہ جائے، ماں باپ پوچھتے ہیں۔ اگر وہی بیٹا نماز نہ پڑھے تو کوئی نہیں پوچھتا کہ بیٹا آج آپ نے نماز کیوں نہیں پڑھی۔ پوچھیں گے بیٹا ٹیوشن کیوں نہیں گئے، والد غصہ کرے گا بیٹا میں آپ کی فیس بھرتا ہوں، آپ کالج یونیورسٹی کیوں نہیں گئے، لیکن کبھی یہ نہیں پوچھا کہ بیٹا آج آپ نے نماز کیوں نہ پڑھی، کیونکہ ہماری نظر میں اللہ کے حکم کی اہمیت کوئی نہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کی اہمیت نہیں۔ اس لیے ہم اولاد کو پڑھا لکھا کر جو تمنا کر رہے ہوتے ہیں وہ ان تمناؤں پہ نہیں پورے اترتے، اس لیے کہ تمناؤں پہ تب پورے اتریں جب ہم اللہ رسول کے احکامات پہ پورے اتریں۔ جب ہم نے ان احکامات کو ٹھکرایا تو ہم نے ان سے جو آرزویں لگائی تھیں تو یہ لوگ بھی پھر ان آرزوؤں کو پورا نہیں کرتے۔ تو اس لیے بڑی تاکید کے ساتھ قرآن ہمیں حکم نماز کا دے رہا ہے۔